حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب مزار جو کوہ طور کے دامن میں واقع ہے۔ پیدائش اور شجرہ نسب۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیس سے 5ویں پشت سے تعلق تھا اور آپ کا شجرہ نسب یوں ہے: ادریس بن یارد بن محلائل بن قینن بن انوش بن شیس علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ حضرت ادریس منصب نبوت پر۔ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث فرمانے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بترجہ عتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے تھیں۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ بابل سے مصر کی جانب ہجرت۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتیں، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع کر دیا۔ چنانچہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے میں ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کا کام کو جاری رکھا۔ آپ اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبانوں میں درس دیتے تھے۔ قرآن پاک میں ذکر۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مرتبے تک پہنچایا۔ سورہ مریم۔ نئے سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالقفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ سورہ الانبیاء۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال بعد میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام ہی نے متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے، دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔
علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر۔ حلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت وَرَفَعْنَا مَقَانًا عَلَيَّ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے، تو حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ جل شانہ نے حضرت ادریس کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا واہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ قصص الانبیاء ابن قصیر۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری کتنی عمر باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ قصص الانبیاء ابن قصیر۔ جنت اور دوزخ کی سیر۔ روضۃ الاصفیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت آئے اور وہاں دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس نے جواب دیا اور کہا جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک یہیں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے وما ہم بخارجین منہا، یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت قاب احبار کی روایت سے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا اچھا آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت ظہری نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ ابن قصیر۔
آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش رہی کہ وعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائیں اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے تو ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتیں اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قبیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔